جی عباس شاہ صاحب کے ساتھ ہم گفتگو جاری ہے، مختلف حوالوں سے بات ہو رہی ہے اور ہم آرٹ کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے۔ ان کی اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یہ پڑھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور فلسفہ بھی جو ہے اس پہ بھی ان کا جو ہے ایک الگ نظریہ ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے، باز صاحب آپ بتائیں، ماشاء اللہ آپ کا تو کافی ایکسپیرینس ہو گیا، اور اب آپ کن کن انسٹیٹیوشنس میں آپ نے پڑھایا ہے اب تک یا سرو کر رہے ہیں؟ ہاں وہ ایکچولی پڑھانا اس لیے میں ضروری سمجھا کہ میں ٹیچر نہیں ہوں، اچھا ٹیچر نہیں ہوں، کیونکہ میں اتنا پڑھنے کا بندہ نہیں ہوں۔ تو لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ میں نے جب اسٹڈی کیا سب کو، تو وہاں بھی مطلب حالات پتلے ہی ہیں، مطلب ایک وہ نہیں جیسے وہ بندے کے پاس ڈگری ہے، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، باہر سے پڑھ کے آیا جو بھی ہے، میرے باہر سے پڑھ کے کینیڈا بھی ہیں، سارے کینیڈینز ہیں سارے، لیکن ان کے پاس وہ جو ٹیچنگ کا جو ہے نا طریقہ کار ہوتا ہے، ہوتا نہیں ایک وزڈم ہوتی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ یعنی ہینڈ آؤٹ بنا کے دے دیں گے آپ کو کہ ایک گھر کا پڑھ لینا، سمجھا دیں گے آپ کو ٹیچر سے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کو رٹا مار دیں گے تو وہ اب ڈگری آپ کو جو کچھ مل جائے گی، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اب یہ لیٹسٹ جو ہے نا پاکستان میں یہ پورے سب کانٹیننٹ میں یہ باتیں باقاعدہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ وٹ ایور یو آر ٹیچنگ، یہ ٹیچنگ نہیں ہے۔ جہاں مذہب کی ٹیچنگ ٹھیک ہے، وہ تو جو استاد ایک استاد فقہ پڑھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھا رہا ہے، وہ اس کہاں سے اس کے پاس نالج آئے اتنا، وہ ہاؤ کین یو لرن آل دیز تھنگس، لیکن ہی ہیز لرنڈ آل دیز تھنگس، تو وہ بریفنگ کر رہا ہے، پھر وہ ایک استاد کو فالو کرتے ہیں، تو وہ اصل میں ابو علی سینا جیسے ہو گئے، فارابی، یہ جتنے سب تھے ایک استاد کو فالو کرتے تھے، ایک وہ استاد وہ استاد ہوتا تھا، جیسے ابو علی سینا دنیا میں پھیلا ہوا تھا، ہر جگہ یہ نندنا میں آئے یہ لوگ سارے، دنیا کا ناپا قطر ناپا، انہوں نے کیا پڑھی تھی ان لوگوں کو، بھائی ایک آدمی کو اتنا ہاں جی، اتنی تردد کرنے کا، اتنی ٹھیک ہے نا، کش کاٹنے کا، تو پھر وہ جو وزڈم تھی انہوں نے کسی سے سیکھی ہوگی نا، وہ لوگ اس کا ناپا ہوا قطر 2 فٹ کا فرق ہے، 2-2.5 فٹ کا، جبکہ سیٹلائٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، تھا ہی کچھ نہیں نا، تو ہاؤ کین یو ٹیک آل دوز تھنگس، اور اسٹار کو لے کے اس نے دنیا کا قطر ناپ لیا اس نے پورا، تو یہ باتیں ہوتی ہیں، سیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں ساری۔ اور ابھی بھی یورپ کو اسلامک جو اسکالر تھے ہمارے وہ ڈومینیٹ کرتے تھے، ابھی پڑھاتے ہیں وہ، ازبیکستان وغیرہ میں، رشین جو آزاد ہوئے ہیں، قزاقستان وغیرہ میں، ان کے لائبریری جا کے آپ حیران ہو جائیں گے دیکھیں گے۔ میں نے تاش مرزا میرے دوست تھے، ازبیک تھا وہ، ابھی بھی ہے وہ، تو اس کو میں نے چونکہ رشیا بکھر کے تھے، یہ الگ ہوئی تھی اسٹیٹ جو ہے الگ، وہ کہتا ہے تمہارے لائبریری میں آپ صحیح تھا، تیری عقل کھڑنے لگ جائے گی، جو وہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ سے لی ہوئی کتابیں ہیں، ہینڈ ریٹن کتابیں فارسی میں ہیں، جو یہاں سے گئے ہیں وہ جا کے دیتے ہیں ہمیں، جا کے جب اب فارابی جی کتنے لوگوں نے گزارے ہیں ٹائم، وہاں گزارنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے، لکھ کے دے کے آگے، لائبریری کے زمانے میں پرنٹنگ تھا ہی نہیں، صحیح بات، تو جیسے وہ گویا کہ علم کا خزانہ ہے۔ خزانہ، یہ خزانہ کیا ہے؟ تو اب آپ کس انسٹیٹیوشن میں پڑھا رہے ہیں؟ نہیں میں نے رفاع میں پڑھا ہے کافی عرصہ، رفاع میں ادھر وہ میڈیا سائنس سے پڑھا ہے میں نے، جس کا کیونکہ میں ٹیلی ویژن میں 40 سال میں نے سروس کی ہے، تو میں ون آف دی پائنیئرز آف ٹیلی ویژن، آغا صاحب تھے، میں اسلم صاحب تھے، ہماری پوری ٹیم تھی، کئی 100 لوگ تھے، تو ہم لوگوں نے ٹی وی کو بلڈ اپ کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرامہ کیا ہوتا تھا، فلانا کیا ہوتا، ہماری تعلیم تھی نہیں جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، ہم نے خود ہی سیکھا ہے، یعنی ہمارے جو ڈرامے جو ہمارے انڈیا میں پڑھائے جاتے ہیں، جو ہم نے ایوالو کیا نا، پڑھائے جاتے ہیں وہاں پہ، میں جب یہاں بی ٹی وی ہماری اکیڈمی کیا جو بند ہو چکی ہے، اس میں بی بی سی کے لوگ، میک اپ کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے یہاں پہ، سری لنکا کے لوگ آتے تھے، میں خود پڑھایا میں نے 2 سال وہاں اکیڈمی کے اندر، اینی ہاؤ پھر میں نے فاطمہ جناح میں جو یونیورسٹی جو ہے، لڑکیوں کی یونیورسٹی جو ہے، وہاں جب میں گیا ہوں، وہاں آگے بھی دیکھا ویکھا، تو انہوں نے مجھے خود ہی بلا لیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ پڑھا دیں، جو وائس چانسلر تھی، میں کہا جی میرے پاس تعلیم نہیں ہے، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، کہتے نہیں یار چھوڑیں، میں وائس چانسلر ہوں، تو وائس چانسلر گورنر لیول کا بندہ ہوتا ہے، اگر میں انڈورس کر رہی ہوں آپ کو، تو آپ یہ کیوں
وٹ ایور یو نو وہی پڑھائیں گے بچیوں کو. تو جب میں نے دیکھا وہاں پہ میں نے پڑھایا وہاں پہ میرے کو پتہ نہیں 4-5 سیمسٹر پڑھایا مجھے ابھی یہ بھی یاد نہیں. لیکن وہاں پہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ہر انسٹیٹیوشن کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں ڈگری دے دیں ساڈا ویاہ ہو جانا ہے تو سانو کہنے پوچھنا بات ہے. او ہو یہ تو سکننگ تھنگ یہ تو تھنکنگ کی بات ہی نہیں ہے. بہرحال یہ چونکہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی وہ ڈگری اسی لیتے ہیں کہ نوکری اچھی ملتی ہے نام دیٹ یہ ساری بکواس باتیں. اور وہ انہوں نے کر دیا بار. پھر میں نے اس کو جا کے میں نے وائس چانسلر کو میں نے کہا جی میں کل سے نہیں آ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں میڈیا سائنس سے پڑھایا تھا ادھر بھی یہ حالت ہے. فائن آرٹ پڑھایا ادھر بھی حالت ہے. اسکلپچر کیا کہتے ہیں کارٹوننگ پڑھائی ہے میں نے ادھر بھی حالت ہے. تو مجھے پتہ نہیں آ رہا. یعنی کہ ہمارے آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ بس ڈگری کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں ڈگری دے دیں بس بس ہمیں آئے نہ آئے یا جو تھوڑا بہت ہم نے سیکھ لیا ہے بس وہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ جو سیکھنے کا جذبہ ہے وہ کہیں مفقود ہو گیا. لیکن وہ جو سیکھنے کا جذبہ تھا وہ پھر جاتا ہے اسٹریٹ پہ جاتا ہے. ہی گوز اسٹریٹ جو پینٹر تھے ہمارے آپ نے اسٹریٹ استاد پران تھے استاد ہمدانی تھے میں نے ان سے سیکھا ہے لوگوں سے. سینما ہمارے یہاں میرے زمانے تو اسٹوڈیو تھے ہی نہیں نہ نیشنل کالج آرٹ تھا. تو یعنی 1957 کی بات 8 کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے جا کے میں شام کو جتنے جو پینٹرس تھے سینما پینٹرس بڑے بڑے ہولڈنگ پینٹ کرتے تھے جا کے میں بیٹھتا تھا. میں یہ چاہ پلانے ان کے ساتھ سیکھنا کہ رنگ کس طرح بناتے ہیں برش کیسے بناتے ہیں میں نے ان سے لرن کیا. میں نے کسی سے کوئی لرن کاریگر لوگ تھے نا کاریگر لوگ اصل میں وہی کاریگری تھی ساری جو میں نے لرن کی. وہاں سے پھر مجھے ساری باتیں آ گئی. تو وہی بات ایکچولی وہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جو وائس چانسلر کہہ رہے تھے یہ لوگوں کو نہیں آتا بچوں کو نہیں آتا یہ جو آپ کو جو نالج آپ کے پاس جو ہے یہ نہیں آتا. تو میں نے سکھانے کی کوشش کی. ان میں سے آپ اندازہ کریں کہ 60-70 اسٹوڈنٹ تھی میری. اب بھی ان میں سے 4 کے 5 اسٹوڈنٹ آتی ہیں اب بھی آتی ہیں ریلیویشن کرتی ہیں ان کو تھوڑا بہت بلکہ 2 نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا ہوا ہے وہ لڑکیوں نے وہ انہوں نے کیا ہے اب بھی آتی ہے. میں نے کو گائیڈ کیا ان کو میں نے کیسے سے کرنا اس طرح کیسا کرنا اور انہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا جن کو شوق تھا. باقی کو دیکھیں اٹس ناٹ مائی وری نہیں آتی ہے میں کیا کروں. ہاں ٹھیک ہے وہ تو اب اسٹوڈنٹ کی مرضی ہے. دیکھیں شوق ہے نا شوق جتنا جس کو شوق ہوگا وہ تو آپ کے پاس آئے گا. جس کو شوق نہیں ہے. آج موجودہ نسل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آرٹ کے حوالے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ان کا شوق کیا ہے ان کی منزل جستجو کیا ہے؟ نہیں آج کا جو موجودہ آپ کے ایکسپوجر زیادہ ہے نا آپ کی جو کیا کہتے ہیں موبائل جو آپ کا ہے وہ اتنی انفارمیشن ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں تھے کہ بٹن دبا دینا تو سارا کو تڑا ہوا آ جائے گا. وہ آج کل یہ ہے تو لوگوں کو پتہ ہے. آج کا پڑھنا مشکل ہے بہت زیادہ بہت مشکل ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو منہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھا رہا ہے. ذرائع بہت زیادہ ہو گئے نا بہت ذرائع ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ذرائع وہ 5 سیکنڈ آرٹ 10 سیکنڈ آرٹ میں فیس بک پہ سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ پینٹنگ سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ بکواس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اگر ٹیچر کنوینسنگ نہیں ہوتا نا تو اسٹوڈنٹ لرن نہیں کرتا. وہ سن لے گا آپ کو ادب کرے گا اس نے کرنا وہی ہے جو اس نے سوچا تھا پہلے. اس لیے احتیاط کر ٹیچنگ جو ہے نا وہ اسی لیے ٹیچر کی عزت بڑی ہے نا. گریٹ پروفیشن ہے یہ استاد ہونا. تو استاد اگر ہمارے سارے ایویں چکھڑ جو پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کون استاد مانتا ہے. صحیح بات ہے اس کو استاد کو آج کے دور میں منوانا پڑتا ہے. یہ اشفاق صاحب نے جب پکڑے کے اٹلی میں ان کا واقعہ بیان دیا. اشفاق صاحب ٹریفک کو کچھ تھوڑا سا قانون تھا پکڑے کے جج کے سامنے چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی آپ کی پروفیشن کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں ٹیچر ہوں. تو جج کھڑا ہو گیا جج سیٹ سے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جی میری بڑی بے ادبی اور یہ آپ ٹیچر ہیں. اور انہوں نے تھوڑا سا ہلکا سا جرمانہ کیا کرنا تھا اس نے لیکن اس نے بعد سیٹ سے کھڑا ہو کے باہر چھوڑنے کے لیے آیا جج کا کہ آپ ٹیچر ہے. بس کافی استاد کی کتنی قدر ہے یہ بات یہاں اسے کہتے ہیں ماسٹر ہے جی. صحیح. اچھا آپ بتائیں سر عباس صاحب کہ آپ نے شاعری کی تو کن کن زبانوں میں شاعری کی آپ نے؟ اور شاعری میں انگریزی میں پنجابی کے اندر پٹھواری میں بلتی میں
جو سمجھ آتی ہے نا اس کے ڈکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں تو سمپل تھی جسے منیر نیازی ہے کہ ہمیشہ دے کر دیتا ہوں, میں وہ اس سے ہی شاعری کرتا ہوں. میں کہ مجھے اور وہ نہیں شاعری کہ اس میں کوئی علمیت کو آپ نے اپنی پڑھ دیا بندے کو جناب کہ پتہ نہیں فارسی الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں کہ ایک کیڑی گل کیتی ہے تو یہ نہیں بات. آپ نے کنوے کرنا ہے, مزدار بات کنوے کرنی ہے. اور وہ دوسرا اگر واہ واہ کر بیٹھے اس بات کے اوپر آ کے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے جی, اردو اسپیکنگ بندہ سوال نہیں پیدا نہیں بات کرے. حالانکہ منیر نیازی خود اردو اسپیکنگ آدمی ہے, نیازی یہاں کا نہیں, وہ صحیح اردو اسپیکنگ آدمی ہے, لیکن اس سے بات ہوئی کی. اور اب جتنے بھی ہیں جو میں شاعری کرتا ہوں, میں اب نام نہیں لوں گا, جو بندشی شاعری کرتے ہیں انہوں نے چھوڑ دی ساری باتیں. انہوں نے کہا یہ پتہ کیا باتیں کر, میں عام بات کر رہا ہوتا ہوں. تو ان کو ہوتا نا کہ ان اے وے آپ یو فیل پراؤڈ آف یور سیلف کہ آپ نے گائیڈنس دے دی اس کو, آپ نے میسج کنوے کر دیا. ہاں وہ کنوے کر دیا, کیونکہ آپ خود رائٹر ہیں. تو وہ کنوے جب آپ نے ہوتا ہے نا بات, تو ہاں وہ اس تک پہنچ جاتی ہے. ہاں وہ چاہے زمین کسی اور کی ہو, کوئی نہیں فرق پڑتا کہ جی میں نے غالب سے بات کی, کوئی زمین کی بات نہیں ہوتی ہے. کوئی سنانا پسند کریں گے, کوئی تھوڑا سا کوئی آپ کا؟ میں نے یار ایک دم میں نے فیض صاحب مرحوم, تو میں تو کبھی سناتا نہیں کسی کو, سچی بات نہ, میں مشاعرے میں جاتا ہوں, میں نہیں جاتا کہیں جاتا. فیض صاحب سارے بیٹھے ہیں, منو بھائی ہمارے ساتھ, سب منو سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے کان میں کہا فیض صاحب کی بھی لکھتا ہوتا ہے. تو ہاں بھائی سناؤ, میں ڈر گیا, میں نے کہا سب مجھے کہہ رہے کہ سناؤ. تو میں کہ جی بھائی یہ مجھے کوئی تیر نہیں مارا ہوا ہے, بس ایک میرے ذہن میں وہ 2-3 دن کی بات تھی. میں کہ جی میرے ذہن میں بات آئی, میں آپ کو سنا دوں, اگر آپ مجھے معاف کر دیں اگر آپ نے میں نے بونگی ماری ہے. نہیں آپ بس اظہار ہے نا. ہاں نہیں سنو. تو وہ صبح کا واقعہ تھا, نہیں صبح سے ایک آدمی آتا ہے 3 ڈبہ ویج رہتی ہے, اخبار ویج, تو وہ ایک بندہ گزر رہا سویرے سویرے جناب, تو 3 ڈبہ ویج رہتی اخبار ویج, ایک دم مجھے انسپریشن ہوئی. میں کہ شعر کیا رہا ہے, میں نے اس پہ لکھا ہے چھوٹا سا ہے, ویج 3 ڈبہ ویج ردی اخبار ویج, ویج اندازہ کوڑا. بات ختم ہوگی نا, ویج اندازہ کوڑا, کنوے ہوگی ساری بات. تو فیض صاحب بڑا ہنستے ہیں, فیض صاحب بھیڑ تو کرتے لیکن اندر سے بڑا, ہاں بھائی اچھا لکھو ذرا یہاں. میں اور ڈر گیا, میں نے کہا پتی کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تو لیجیے یار چھپا کرو. اچھا میں ایک اور آپ کو بتا, لیمون کا ڈاکٹر لنچ تھا, مجھے نہیں پتہ ہے کون آدمی ہے, انگریزی میں وہ پوئٹ, زبردست پوئٹ ہے, نون ہے لنچ, ڈاکٹر لنچ. لیمون پیرس کا ایک رسالہ نکلتا ہے لیمون. تو ڈاکٹر لنچ جو تھا وہ مشاعرے مجھے بلایا امریکن سینٹر والوں نے, بابے نے بلایا. بابا وہ عجیب قسم کا بندہ تھا, وہ باربی کا ڈال کا فوٹوگرافر تھا, وہ براؤن, مجھے نہیں پتا, وہ بڑے نون ہوتے ہیں. تو باپے نے مجھے بلایا, اس کو پتا تھا کہ میں شاعری کرتا ہوں, تو مجھے بتایا تو نہیں آنا. تو چنگیز راجا چنگیز جو آرٹسٹ ہے, یار تینوں بلایا ان لوگوں نے, میں نے پھر کیا بھائی نہ تو کمال ہے, تو نہیں بلایا ان لوگوں نے میرے. میں کہ تو مجھے اریٹیٹ کر دے رہا, بس میں نے بلایا تینوں کیا بھائی. تو میرا دوست ہے چنگیز, میں چلا گیا. ڈاکٹر لنچ نے, اب جیسے ڈاکٹر لنچ ہے اس کو میں بیٹھا ہوں, پھر چنگیز, میرے شکل صورت ایسی نہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہے, مونی ماٹھا جا بندہ بیٹھا. تو وہ بڑی پبلک تھی وہاں پہ, ایمبیسی کے لوگ تھے سارے, ایمبیسڈر سارے لوگ تھے, امریکن جو سینٹر جو بند ہو گیا. تو وہ بلایا, ڈاکٹر لنچ نے پڑھا, اس کے بعد میری باری تھی. میں کہا یہ مارا گیا. میں نے کہا میرے کو کوئی لکھا ہی کچھ نہیں ہے, جیب میں ڈالا نہیں کچھ نہیں. میں کہ یا اللہ میں کیا کرا. تو ڈاکٹر لنچ نے کیا کہتے ہیں کارنیول پہ بات کر رہا تھا, کارنیول پہ لکھا اس نے نظم, کی بڑی مشہور نظم ہے کارنیول. تو میں ایک دم انسپائر ہو گیا, میں کہا کارنیول, ہمارا بھی کارنیول ہوتا ہے, میلہ ہوتا ہے. تو ایکچولی جب آپ خود رائٹر ہیں, جب لکھتے ہیں تو اس کو ریزالو کرتے ہیں بات کو, اپنی بات کے لیے ریزالو کیسے کرنی ہے, اب چھوڑنا نہیں آپ نے. تو وہ ریزالو یہ ہوا ہے کہ مطلب ہمارا میل ہے جو آپ پتہ ہی, وہ میں نہیں بیان کرتا, مجھے یاد بھی نہیں, انگریزی میں ہے سارا ہے. میں نے وہی بیٹھ کے نا کاغذ کے اوپر وہی جو لکھا نا, میں نے انہوں نے کریکٹ نہیں کیا, اس میں آمد ہوئی تو میں کرتا اینڈ میں کارنیول میں کہ یا اللہ اس کو میں کس طرح ریزالو کروں. تو ریزالو یہ ہوا ہے کہ کارنیول میں جب میلہ ختم ہوتا ہے تو پیچھے کاغذ کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں,
कचरा रह जाता है वो, सारा नीचे रहता है, हवा चली तो वावरोला पे है, आया है, तो इस तरह ही घूमा है, वावरोला है वो। वावरोला, क्या मैंने बात है। वावरोला का जिक्र किया, मैंने कहा ये वावरोला असल में अब कार्यक्रम शुरू हुआ है, वावरोला जो है। आया है। वो इतना इम्प्रेस हुआ डॉक्टर, कहता जी मुझे दे दे, मैं दे दी, मैंने कहा मैं कहते मैंने कहा अभी दिखा मैंने। एक्चुअली जब मैंने पढ़ रहा था, मैंने सबको आई एम सॉरी फॉरगिव मी, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, ये अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक जो भी है वो माफ़ कर दे मुझे। एक एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ बैठा इसीलिए, मैंने लिखा भी कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को कहने वाले मैं इंस्पायर हो गया हूँ, तो मैं रोटन अबाउट हमारा बेला क्या होता है, वो ले गया। फिर सुना है कि वो मेरे पास कॉपी नहीं, वो छपा था बकायदा वो, लेमोन में हाँ वो ले गया छपा है, ये पता नहीं किस जमाने की बात है। नहीं, लेकिन वो लेमोन में ही छपा था, लेमोन। जो मैगजीन ये डॉक्टर फ्रांस नीचे, का था, हाँ। फ्रेंच में छपता है ना लेमोन। हाँ, ये अंग्रेजी में छापा इसने वैसे ही, या तर्जमा किया मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं ना इसका। क्योंकि लेमोन जो है वो फ्रेंच मैगजीन है, मशहूर बहुत मशहूर मैगजीन है, मैगजीन है बिल्कुल। उसमें ये मुझे नहीं पता, अभी ये कोई 30 साल पहले की बात करो, 30-40 साल की हो रही नहीं ठीक है बिल्कुल, लेकिन उसी में ही छपा था, या वो हो जाए मतलब उन्होंने ट्रांसलेट किया, छपा है। बहरहाल डॉक्टर ये साहब वो ने छप लिंच गया। ने छापा है, अब मुझे नहीं पता लिमोन में छापा है या अंग्रेजी में छापा, तर्जुमा को होगा। चले अंग्रेजी में भी छप गया तो ये भी ऑनर की बात, और वहाँ आपने पढ़ा, ये थोड़ा ऑनर की बात है सर, आपको बुलाया ये थोड़े देखो उसने ऑनर की मुझे बात। बुलाया, मुझे पता ही चखड़ आदमी हुई है, बताइए क्यों बुलाया मुझे, इतने जबरदस्त बंदे बैठे हुए वहाँ पे, और भी हमारे थे अपना यार उनकी डेथ हो गई, बड़ा मशहूर अंग्रेजी का पोएट था हमारा, नाम भूल गया। अच्छा, पटवारी में कुछ लिखा? कोठारी में, कोठारी तो सर मुझे ज़बान खूबसूरत है कोठारी, और अख्तर इमाम रिजवी साहब मेरे दोस्त थे, जो पटवारी का बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है वो। फिर ये तारक मिर्ज़ा एक्चुअली एक कट था कोठारियों का, एक कट, उसमें ये भी था जिसकी डेथ हो गई अभी, अली इमरान। आल इमरान, लेकिन वो पीछे था थोड़ा सा, जूनियर था, वो आगे नहीं आ रहा था। तो बाकी एक्टिव बड़ा बंदा है आल इमरान जो, तो सारे इकट्ठे हुए। तो खैर मेरा चूँकि मैं ये गुजर खान जाके ना कभी काजियाँ तो कभी इधर पेखड़, वो जगह जगह जाके मैं मिलता लोगों से, मुझे नहीं पता कि बंदे कौन लोग हैं, लेकिन अख्तर इमाम रज़ी को मुझे पता था कि काजियाँ का रहने वाला है। इसके घर में मैं गया तो नहीं, लेकिन ये मुझे कहा तू मेरे घर में मेरे नाल रह, ऐसा इकट्ठे रहने जहाँ ये करें। ये रेडियो पाकिस्तान चूँकि था वो, हाँ जी, वो हाँ, वो उनका हवाला ही बहुत शायरी और काफ़ी बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। रेडियो पाकिस्तान के उसको बारे में। हमने कहा कि इस तरह करने सारा करने हैं पटवारी, तो वो भी कहता है तो मेरी जिली गल की थी पटवारी में सारा निकाला। ये तजवीज़ आपकी थी पटवारी? अख्तर इमाम रिजवी के मुझे नहीं, मैंने बीच में कहा है कि रिसाला यार, ये देखो ना ये एक इलाका है, मुझे पता है कि रिसाला निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मैंने एक बात कर दी ना, तो इकट्ठे बैठे होते हैं यार रिसाला ना कटिए, और यार तू मेरे दिल की गल की थी। उससे फिर अली बे पे पटवारी में दिया निकाला है अख्तर इमाम रिजवी ने, कायदा रिसाला नहीं, कायदा पटवारी कायदा, ये बड़ी बात होती है पटवारी कायदा, गिनती और अली बे पे से टे से। अच्छा, ये कहीं पराला यहाँ प्रिंटिंग प्रेस है उसके पास होगा कॉपी उसकी, पराला वाले के पास, तो रील साहब निकाला। फिर उसने उनकी कहानी एक है, सियाना गिदड़ ते आकड़ पाकड़ तीन भाई थे, एक अकड़ था, एक पता बाकड़ था, पता नहीं कौन था, तीन भाई थे। ये इस तरह को 4 कहानी है पटवारी ते सियाना गिदड़ का दमन सी ते इधर सी ते पोठे लैंग्वेज में होती है। तो वो कहानी इकट्ठी हो गई, जिसे भी ये मैं रिलेट करता हूँ, रिलेट किया मैंने। तो उसके बाद शाह जी ने अरबी पे निकाली, तो ये मैंने सजेशन दी थी कि अरबी लिखो, उर्दू में नहीं, सालिक में नहीं, अरबी में, अरबी रसूल खत में ना, जो कुरानिक जो है वो क्यों, मैं क्या है कुरान को लोग पढ़ते हैं, अनपढ़ ही पढ़ लेते हैं, तो ये अरबी पढ़ ले आराम से पढ़ लेंगे। वही गल हुई ना, पटवारी ने सारा निकाला। तो वो जो माई थी ना वहाँ की, उन्होंने पहले टेस्ट करने के लिए टाइम पकड़ी है, माई थी पुरानी बुढ़ी को, तो जो पढ़ाती भी थी, कुरान पढ़ाती कि जी ये माई दसो कि पता नहीं कौन थी वो, उन्होंने दसो दिखाया उसे, वो माँ रही तो समझ लो जबान, वो फटाफट पढ़ना शुरू हो गई,
ایک لیمن سی تے گدڑ سی نارے لمن سی تے سونا سی تے ٹھیٹ یہ تو اصل زبان ہے. اور چونکہ عربی لکھی ہوئی تھی اسی کو ریڈ کر لیں گے. دیکھو نا وہ یہ عربی اس لیے امپورٹنٹ ہے مطلب کہ وہ یہ کانسیپٹ میرے ماننے پہلے بھی تھا, اب بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو کانسیپٹ ہے کہ عربی درس الخط جو ہم پڑھتے ہیں ہر بندہ فیملیئر ہے نا, ہمیں مدرسے میں پڑھتے ہیں, عربی مدرسے پڑھتے ہیں, شروع سے ہے نا. تو پھر اردو نہیں ہے. اردو جو ہے وہ ہندی ہے. جھا بھا عربی میں نہیں ہے یہ چیزیں, چھا کھا یہ ہے ہی نہیں ہے ہمارے. یہ بالکل گرو مکھی میں ہوگا شاید, ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. یہ ہماری جو ہے اردو زبان جو ہے اردو, جس کو ٹرکش اردو کہتے ہیں, اردو لشکری زبان ہے. اس میں فارسی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں جی بالکل ساری باتیں اس میں عربی زیادہ ہے, رسم الخط سارا وہی ہے جو. وہ پھر سلسلہ آگے چلا, مطلب وہ جو اس کا مجھے پتہ نہیں, میں نے فوراً نہیں کیا کیونکہ شادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر وہ طارق کراچی, طارق مرزا جو ہے وہ سیٹل ہو گیا انگلینڈ کے اندر. تو باقی یہاں پہ ادھر ایک انسٹیٹیوٹ کھلا ہوا ہے باقاعدہ, اس کا مجھے نام یاد نہیں ہے. اس میں کافی لوگ شامل ہیں, ڈاکٹریٹ انہوں نے کیا, انگلینڈ سے آ کے شامل ہوئے ہیں. انہوں نے کالج پتہ کیا کھولا مجھے نہیں پتا, اس کا مجھے تو ٹیسٹ بالکل نہیں ہے, نہ میرے سے انہوں کانٹیکٹ ہے ان کا. تو وہ چونکہ بیچ میں بات آئی گئی ہوگی تو پتہ نہیں چلا کہ وہ طارق بھی نہیں ہوتی, ادھر آندہ بھی نہیں. تو اب چلیں, آپ نے انگریزی کی بات کر دی, آپ نے پٹواری کی بات کی, تو اردو میں آپ نے کچھ یا پنجابی میں کہا کچھ؟ بتائی میں نے کافی میں نے لکھا ہوا ہے. اس میں جو مجھے ابھی زبانی یاد ہے وہ ایک ہی ہے زبان, آپ سنا دیں. یاد ہی اچھا, وہ بھی بڑا لوگوں نے پسند کیا تو مجھے یاد رہ گیا. میں نے کیا ارے لوگوں نے پسند کیا تھا, اس کو یاد رکھو. تو یہ ایکچولی یہ پنجابی اور کیا کہتے ہیں سرائکی اور یہ مکسڈ ہے. اچھا, اس میں پوٹھاری بھی ہے اس کے اندر, وہ میں نے مکس کی ہے. تو اس کا یہ مجھے وہ تو زبانی یاد ہے کہ ستو سر بسنتی کمن کیر اندر چابی لائی, ستو سر بسنتی کمن کیر اندر چابی لائی, چیڑے پکڑی اگ چنگاری چمٹے سی. ستو سر بسنتی کمن کیر اندر چابی لائی, چیڑے پکڑی اگ چنگاری چمٹے سی, چمٹا بدل لگا میلا انیا تائیں, آگ کپڑا آگ لگ گئی نا, لگا میلا انیا تائیں, سچے سر ملایا سنگی یار اڈیکن, تے سنگل کنگرو ہو گئے, تے پھندے پائی تمال حق کر لا ہوا کر. یہ ایک گو میں نے یہ بات مجھے یاد رہے گی باتیں. اور وہ چونکہ ہوتا ہے نا کہ بعض کا بیٹھ کے ہاں سناؤ جی, تو میں کہ میں نے کوئی آدھے ہی نہیں. اچھا, اور پھر اب رائٹنگ کیا کی آپ نے, اردو میں کیا لکھا, کوئی مضامین لکھے؟ مضامین بہت سارے لکھے میں نے, بے تحاشا لکھا میں نے. موضوع کیا تھا آپ کے مضامین؟ میں عام طور پہ شارٹ سٹوری لکھتا ہوں. اچھا, شارٹ. لیکن شارٹ سٹوری جو ہوتی ہے وہ 5 منٹ کی یا کچھ چند الفاظ کی ہوتی ہے, ایک صفحے کی ہوتی ہے. مائکرو فکشن کی بات. میں لمبا کرتے ہی نہیں کہوں, بالکل میری مزاج ہی نہیں ہے. تو ایک مجھے یاد تو نہیں, امی جی میں نے لکھا تھا جو ہر کے میں نے پڑھا تھا. میں نے جو کہ میرے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ گئے تھے تو مجھے کہیں شاہ جی اے نہ پڑھنا. میں کیوں, اتنے آسان لکھتا ہوں. میں کہ میں نہیں پڑھتا. ہلکے میں نے منظر کو کہا بھی تھا آنے کے لیے, میں گیا ہی نہیں. میں کہ شاہ جی کیا ہوا, میں کہ نہیں آؤ, میرے کو کافی پہ ہی میرا خیال ہے. سوری, میں کہا اس طرح کرو تسی ایک کاغذ, اور جب بتایا تھا میں آپ کو کتابیں چھوڑو, کتابیں 50 کتابیں نہیں, صفحے کتاب کوئی ضرورت نہیں, یہ لکھو. اس میں امی جی ایک ہے, اس میں ایک اس کے لباب یہ ہے کہ وہ عام سی باتیں پڑھاتی تھی. وہ ٹیچر ہے, وہ لڑکی جو ہے آ کے جو یہاں سے گزرتی ہے لیاقت باغ کے سے, وہاں پہ اس کو کھانسی کی آواز آتی ہے. نالے میں کوئی کھوکھے میں کوئی بندہ پڑا ہوا, بابا جی کھنگ جائے. تو وہ بیچاری روٹین میں آ کے نا, جیسے صدر سے آئی پڑھا کے آ کے اپنے گھر میں آریہ ملن آ کے رہتی تھی. وہ اکیلی تھی, وہ اس کی ماں باپ کوئی نہیں تھے, مطلب وہ اکیلی رہتی تھی, نوکرانی کی تھی ایک. تو اس میں یہ ہے کہ رات کو کھانسی کی آواز آتی تھی اسی گلی سے, اسی بابے کی. تو وہ کہتے ہیں یہ فقیر ہے, مانگنے والا پتہ نہیں کون ہے. تو مجھے بات آئی گئی ہوگی چھوٹا سا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دن, یہ بالکل چھوٹی سی کہانی, ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے کہا جی وہ جو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے
کیا کہتے ہیں یہ کوئی پیکٹ ہے، گندا سا پیکٹ ہے، کپڑے میں گندے کپڑے لپیٹا ہوا تھا اس کو. یہ آپ کو آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کو دے کے جا رہے ہیں. تو وہ جو بابا تھا، وہ جو کھانسا تھا، وہ مر گیا. تو اس کو ہم دفنا کے آ گئے ہیں. کمیٹی والوں نے کہا دفنا کے اس کے پاس یہ نکلا ہے کہ یہ گندے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، اس کے اندر جناب ایک بھی پتہ نہیں کیا چیز ہے آپ کے نام کے اوپر ہے. تو حیران ہوئی. تو جا کے اندر آ کے کھولا اس نے، تو وہ اس کے جب وہ زیور کا ڈبہ تھا ایک چھوٹا سا، جب کھولا اس نے ایک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو گلے میں پہنتے ہار تھا ایک سونے کا، وہ اس کے اندر اس کی ماں کا ہار تھا. وہ اس کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئی، امی جی ہائے امی، اور رو رو کے برا حال کر دیا. نوکرانی کی ہے تھا بس نہیں، ہائے امی جی ہائے امی، رو گلے آگے روئی. پتہ لگا اس کا باپ تھا. وہ اس کے باپ نے نہیں بتایا کہ میں باہر بیٹھا ہوں، نہیں بتایا، مر گیا. وہ جاتے ہوئے چونکہ اس نے لکھا ہوا تھا اس کے اندر اس نام پہ، تو وہ یعنی وہ ایک واقعہ ہے نا. تو اس نے کہا یہ کہاں دفن ہے میرا باپ. اچھا جب بھی گزرتی تھا ایک کتا تھا وہاں بیٹھا ہوتا، ایک کتا بیٹھا ہوتا نا، جو خارشی کتا نہیں ہوتا، وہ ساتھ بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں قبرستان دفنا دیا ہم نے. تو ادھر ایک کتا بھی سی، جا کے دیکھا تو کتا قبر میں بیٹھا ہوا، وہی خارشی کتا. وفاداری کی علامت، وفاداری کی علامت ہے نا. دیکھو نا اسے علامتی ساری باتیں ہیں. وہ کتا قبر میں بیٹھا ہوا، یہ ایک اس کے باپ کی قبر ہے، جو وہ میں نے آگے ٹچ نہیں کیے کیا ہوا نہیں. بس جہاں تک کی کہانی مکمل ہوگی نا، وہ ختم ساری کنفی ہوگی نا کہ کیا بھائی امی کہتے ہیں نا زیور کا ختم کہانی ہوگی نا. بہت اچھا افسانہ. اور افسانے کی ترکیب آپ نے دیکھی کہ شاہ صاحب جو ہیں اس میں علامت بھی ہے، اس میں ان کا اسلوب بھی جھلکتا ہے، اور ان کی فنی جو مہارتیں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں، اور فن بھی نظر آتا ہے کہ اس میں ان کے موضوعات کیا ہیں، کردار کیا ہیں. شادی کے ساتھ مزید گفتگو جاری ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ بات کر کے، کیونکہ پرانی باتیں، زبان ماں بولی کی باتیں ہو رہی ہیں، پنجابی کی بات ہو رہی ہے، اردو کی بات ہو رہی ہے، پٹواری کی بات ہو رہی ہے، کہ ہمارا خطہ جو ہے یہاں اس کی ماں بولی کی بات ہو رہی ہے. تو مزید گفتگو کرتے ہیں.